تو دعوت خطاب دینے لگا ہوں اس ہستی کو جنہوں نے ہر موقع پر ہر معاملے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے شانہ بشانہ رہ کر بیک آواز ہو کر انہوں نے ہر موقف کی تائید کی، ہر جگہ پر ہمارے ساتھ کھڑے رہے، جہاں کہیں بھی انہیں بلایا گیا انہوں نے ٹھوس موقف پیش کیا، ایسا بہترین موقف پیش کیا کہ ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہوا۔ میری مراد جناب حضرت مولانا شاہ اویس نورانی صاحب سیکرٹری جنرل JUP پاکستان، وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ شاہ اویس نورانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واجب الاحترام امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، واجب الاحترام جناب محترم حضرت علامہ مولانا فتح الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام، اسٹیج پہ تشریف فرما تمام اکابرین و بزرگ اور اس ہال میں تشریف لائے ہوئے تمام کارکنان خادمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل آپ نے جو خطابات سنے، یقیناً وہ ایمان افروز تھے اور دل کو ان سے راحت اور تقویت ضرور ملتی ہے۔ جس موضوع پہ آج کی کانفرنس منعقد کی گئی ہے وہ موضوع اب پاکستان کا یا کسی عرب ممالک کا نہیں رہا۔ یقیناً یہ موضوع آج عالمی سطح پر ایک انٹرنیشنل ٹاپک اور انٹرنیشنل ورلڈ وار 3 کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں آپ نے اس کانفرنس کے اندر فلسطین کے حوالے سے پاکستان میں کراچی شہر میں جمعیت علماء اسلام نے فلسطین کے عنوان سے کانفرنس کی تھی، میں اس میں موجود تھا، اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی ہوتی رہی۔ آج کیونکہ لاہور میں منعقد ہوئی ہے ایوان اقبال میں، اس شہر کے حوالے سے ایک گفتگو ضرور کروں گا کہ کچھ روز قبل اس شہر میں ایک تعزیتی سیمینار کے نام پر چند لنڈے کے لبرلز اکٹھے ہوئے اور اس کانفرنس کے اندر مجھے ان کے تعزیتی کانفرنس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کانفرنس میں ایک پاکستانی نوجوان کھڑا ہوا، یورپی ملک کا ایک سفیر وہاں موجود تھا، جب وہ اسٹیج پہ آ کر بیٹھا پاکستانی نوجوان نے کھڑے ہو کر اس کو للکارا اور اس سفیر کو للکار کر کہا کہ تم مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے قاتل ہو، تو وہاں پر روکنے کے بجائے فلسطین کے موضوع کے اوپر اس شخص کو داد دینے کے بجائے
اس کو اٹھا کر وہاں سے باہر پھینکا گیا اور سفیر صاحب کو وہاں بیٹھے رہنے دیا گیا اسی شہر میں۔ یہ وہ تعزیتی پروگرام ہے جس کے بارے میں آپ کو سب معلوم ہے، کون لوگ کراتے ہیں، کون پاکستان کے نظریات کے خلاف سوچ رکھنے والے لوگ، اسٹیٹ کے خلاف سوچ رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور لبرلزم کے نام پر وہاں پر انسانی حقوق کے چیمپئن سب موجود تھے، مگر فلسطین کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، فلسطین کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج چاروں اطراف میں دنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اکتوبر سے لے کر آج تک فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم برتا جا رہا ہے، اس کے اوپر اگر سب سے توانا آواز کہیں سے ابھرتی ہے تو وہ پاکستان ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ جس وقت یہ کارروائی شروع ہوئی، ایک حکومت اس سے پہلے تھی جو کہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت تھی جو 3.5 پونے 4 سال رہی۔ اس حکومت نے کشمیر کے مسلمانوں کا سودا کیا، کشمیر کی سرزمین کا سودا کیا، کشمیر فروش کا لقب اپنے سینے پر لگا کر یہاں سے رخصت ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان کو قانونی اور آئینی طریقے سے اسمبلی سے بے دخل کیا، مگر آج سوال یہ ہے کہ پاکستان کا سپہ سالار جنرل عاصم منیر آپ سے یہ قوم سوال کرتی کہ آپ یہ بتائیں، وہ 3 اراکین جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے رکن تھے اور انہوں نے پاکستان اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، وہ 3 لوگ کہاں ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ان 3 لوگ جنہوں نے یہ قرارداد یا ایک موضوع چھیڑا تھا اسمبلی پر، وہ 3 لوگ آج اس قوم کے سامنے کیوں نہیں بند ہیں؟ وہ فکر اور سوچ جو پاکستان تحریک انصاف میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تھی، وہ اراکین اسمبلی، وہ 3 اراکین اسمبلی آج کہاں ہیں؟ آخر اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، سپہ سالار کی ذمہ داری بنتی ہے، پاکستان کے چیف جسٹس کی جو بینچز اینڈ بارز کا تحفظ کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین اور ریاست کا تحفظ کرتا ہے، وہ اراکین کو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بلایا جاتا؟ پاکستان سے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آواز اٹھتی ہے تو وہ ریاست پاکستان کی ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے، قائد اعظم کی نظریات کی دھجیاں اڑانا ہے، پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑانا ہے۔ تو پھر اسٹیٹ کدھر ہے؟ آپ کا اسٹیٹ کہاں ہے؟ اسٹیٹ کہاں ہے؟ اسٹیٹ ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو پوچھا جائے جو 12 لاکھ کی دیسی مرغیاں کھا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تمہارے سسرال والوں نے
کیا کام کیے ایسے جو آپ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں؟ یعنی دنیا کے کسی اسلامی ممالک میں اسرائیل کے خلاف اگر مزاحمت نہیں ہوئی تو اس کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی اسمبلی واحد ہے جہاں سے اسمبلی کے فلور سے اراکین نے کھڑے ہو کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی۔ اس وقت تو مولانا بھی موجود نہیں تھے اسمبلی کے اندر، اور لوگ بھی نہیں تھے جب وہ تقریر وغیرہ ہوئی۔ تو ایسی ملک دشمن جماعتیں یا ان کی نظریات کے حامل لوگ پاکستان میں جب موجود ہوں تو ان کا کیا علاج کیا جائے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، لوگوں کا تاثر ہوگا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، وہ اپنے یہ فیصلے خود کریں، عالمی دنیا پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اور مسلمان بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک مذہب تقسیم در تقسیم، مسالک کے نام پر تقسیم اور دیگر موضوعات کے معاملے میں تقسیم، ان کو اس سے الجھا کے رکھو اور وہاں فلسطینیوں کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کرنا چاہتے ہو کرو اور ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر آپ یہ یاد رکھیں 1400 سال پہلے جہاد کا نام جو بلند ہوا تھا، فلسفہ جہاد جو بلند ہوا تھا، وہ آج بھی انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اگر امریکہ اور اس کے حوالی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی کر کر فلسطین کے اندر خون بہا کر وہ بیت المقدس کی سرزمین پر قبضہ کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی امت مسلمہ میں، تاریخ پاکستان میں بڑے بڑے جنرل آئے، بڑے بڑے فوج کے جنرل آئے، کچھ جنرل وہ تھے جنہوں نے قبروں میں بیٹھ کر فلسطین کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کری، وہ بزدل تھے۔ ایک جنرل وہ تھا صدام حسین جس نے 7 مثل الحسین کے نام سے تلابیب پر پھینکے تھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا۔ آج ایسے ہی لوگ، ایسے ہی جنرل جو صدام حسین ہیں، بیت المقدس کی در و دیوار صلاح الدین ایوبی کو پکاری، اور انشاءاللہ پاکستان سے انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی جائے گا انشاءاللہ، اور بیت المقدس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جھنڈا ہے انشاءاللہ لہرائے گا۔ کوئی اس بھول میں نہ رہے، یہ تو ہم خود اپنی اسٹیٹ سے کہتے ہیں بھائی اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ کرے، مگر پاکستان کی اسٹیٹ کو اس 24 کروڑ قوم کی اگر ترجمانی کرنی ہے، اب دیکھیں نا آپ ترجمانی کیا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ کا صدر، اب اس سے کوئی پوچھے بندے سے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان حلف آپ نے اٹھایا پاکستان کی وزیر اعظم کا، ایک دفعہ جو اس نے فلسطین کے اوپر بیان دیا یا کسی طرح سے کوئی کانفرنس بلائی گئی، ایک کانفرنس نہیں بلائی۔ شہباز شریف بالکل شیم نہیں، یہ بے حسی اور بے شرمی ہے، ان کے دل مر گئے، یہ بے شرم ہو گئے۔ اس کو چاہیے تھا کہ پاکستان جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی کانفرنس بلائی تھی، شہباز شریف کو چاہیے تھا پاکستان میں اسلامی کانفرنس بلاتا، خود کھڑے ہو کر یہاں پاکستان میں چاروں صوبوں میں شہباز شریف کو چاہیے تھا ملین مارچ کے منعقد کرتا۔ یہ احمد لدھیانوی صاحب کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ ہمارا کام تو ہے، ٹھیک ہے ہم ہیں،
ہم ٹھیکیدار بھی ہیں, ہم چوکیدار بھی ہیں, اور ہم کرتے رہیں گے, اپنی آخری سانس تک کرتے رہیں گے. مگر یہ حکمران جن کو دیکھ کے شرمائے یہود و نصارا, یہ کہاں مر گئے؟ کوئی پوچھے اس چاچو سے, چاچو فلسطین کے بچے تمہارے لیے پکار رہے تھے, باہر نہیں نکلے, باہر نہیں نکلے. دل افسوس و افسردہ ہے. ہم آپ کی بڑی عزت احترام کرتے ہیں, مگر آپ کو چاہیے تھا بحیثیت وزیر اعظم پارلیمنٹ سے ایک ریلی لے کے باہر نکلتے, بحیثیت وزیر اعظم اسلام آباد میں فلسطین کی عالمی سطح کی کانفرنس بلاتے, بحیثیت ایک وزیر اعظم اسلام آباد شہر کے اندر, کیپٹل کے اندر آپ فلسطین کے نام پر ایک جلسہ رکھتے. آپ پاکستان کی اسٹیٹ نیوکلیر اسٹیٹ ہے, نیوکلیر ڈکلیئرڈ ایٹامک اسٹیٹ ہے ہماری, ہم ایٹامک بم ڈکلیئرڈ ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بم جو بنا کے رکھا ہے ڈاکٹر قدیر نے, یہ سجانے کے لیے رکھا ہے؟ بابا یہاں ہمیں بم کی ضرورت نہیں ہے. اس 24 کروڑ عوام کا ایمانی بم اتنا مضبوط ہے, وہ بم فیل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں جہاد کا فلسفہ, چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال 5 سال کے, آپ پوچھتے ہیں نا مسلمانوں کی حرارت کیا ہے, یہ نفس چیک کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی. یہ مسلمانوں کی نفس چیک کریں گے؟ ارے یار بے شرمو, تم 50 دفعہ چیک کر لو. 6 سال کے بچے 5 پتھر لے کے ٹینک کے سامنے کھڑا ہے, اس کو باروں کے دکھاؤ چلو. بزدل اسرائیل اس سے ڈر کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ اوپر سے بم مار کے لڑتے, زمین پہ آ کے لڑے. با خدا آپ کو بتا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ افغانستان سے بدتر حال ہوگا اگر یہ زمین پہ آ کے لڑیں گے. افغانستان میں امیر المومنین ملا عمر نے جس طرح ان کے قبرستان بنائے, قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, اگر آج اسٹیٹ پاکستان ہمیں اجازت دے دے, یہ نہ ان کا اسرائیل میں قبرستان بنے تو ہمارا نام بدل دے. 1,24,000 کی کمی. ہم نے ہر دفعہ کہا ہے اسٹیٹ اپنا کام کرے, ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ الیکشن میں مصروف تھے, کوئی بات نہیں. اب ہر آدمی کہتا ہے یار الیکشن ہو گئے, دھاندلی ہو گئی. ہم تو کہتے ہیں یار دھاندلی تو ہوئی نہیں ہے, ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کری ہے. لوگ کہتے ہیں اس الیکشن میں دھاندلی ہو گئی. میں تو کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی تو وہ ہوتی ہے یار 5-10 ہزار ووٹ کم ہو گئے, چلو کوئی ڈال کے فارغ کرو. یہاں تو اس ملک میں ہم تو ضیاء الحق سے دیکھتے آ رہے ہیں, یہاں تو اس ملک میں 2 الیکشن ہوئے. سب سے مزے کی بات یہ, ایک 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک اور ایک 5 بجے سے لے کے 72 گھنٹے تک. یہ کسوٹی ہے, یہ کبھی نہ کبھی کھلے گی. تاریخ کبھی آپ کو نہیں پریشان کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ بڑی بے رحم ہوگی. تاریخ میں سب لکھا جائے گا, یہ سب لکھا جائے گا. کوئی لڑے یا نہ لڑے, اپنا موقف بیان کرے یا نہ کرے, اس کو چھوڑے, مگر تاریخ کے الفاظ میں یہ لکھا جائے گا کہ 2024 کے الیکشن میں مفرور اور مطلوب اور بدماشوں کو ٹولہ لا کے بٹھایا گیا, جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مگر پھر ہم سے کہا جاتا ہے یار کوئی بات نہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے چلنے دو. مگر تاریخ میں سب لکھا جائے گا. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر تمام مسائل ایک جگہ موجود تھے, اور تمام لنڈے کے لبرل ایک جگہ موجود تھے, اور ان کی ہمت نہیں تھی آواز اٹھانے کی. تو میرے محترم دوستوں اور میرے برادر محترم تمام بزرگوں, فلسطین کا معاملہ یہ جہاد تک قیامت جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے اور ہمیں فتح و رسول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.